قرآن پاک کی عظمت و وقت کا احساس رکھیے اور جس طرح ظاہری طہارت اور پاکی کا لحاظ کیا ہے اسی طرح دل کو بھی گندے خیالات، برے جذبات اور ناپاک مقاصد سے پاک کیجیے۔ جو دل گندے اور نجس خیالات سے آلودہ ہے اس میں نہ قرآن پاک کی عظمت و وقت بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ قرآن کے معارف و حقائق ہی کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے یہ میرے جلال و عظمت والے پروردگار کا کلام ہے۔ یہ سمجھ کر تلاوت کیجیے کہ روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو وہ صرف اسی کتاب سے اور اسی تصور کے ساتھ اس میں تفکر اور تدبر کیجیے اور اس کے حقائق اور حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فر تلاوت نہ کیجیے بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ القاریہ اور القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ البقرہ اور آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت کو دہراتے رہتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اے خدا اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو انتہائی زبردست حکمت والا ہے۔ اس عزم کے ساتھ تلاوت کیجیے کہ مجھے اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بدلنا ہے اور اس کی ہدایت کی روشنی میں اپنی زندگی بنانا ہے، اور پھر جو ہدایات ملیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور کوتاہیوں سے زندگی کو پاک کرنے کی مسلسل کوشش کیجیے۔ قرآن پاک آئینے کی طرح آپ کا ہر داغ اور ہر دھبا آپ کے سامنے نمایاں کر کے پیش کر دے گا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان داغ دھبوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے یا ان کو پاک صاف کر کے۔ تلاوت قرآن پاک کے دوران میں قرآن کی آیات سے اثر لینے کی بھی کوشش کیجیے۔ جب رحمت، مغفرت اور جنت کی لازوال نعمتوں کے تذکرے پڑھیں تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھیے، اور جب خدا کے غیظ و غضب اور عذاب جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ پڑھیں تو بدن کانپنے لگے، آنکھیں بے اختیار رو پڑیں اور دل توبہ اور ندامت کی کیفیت سے رونے لگے۔ جب مومنین صالحین کی کامرانی کا حال پڑھیں تو چہرہ دمکنے لگے، اور جب قوموں کی تباہی کا حال پڑھیں تو غم سے نڈھال ہو جائیں۔ وعید اور ڈراوے کی آیات پڑھ کر کانپ اٹھیں اور بشارت کی آیات پڑھ کر روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائیں۔ قرآن پاک کو جب پورے اس کے حق کے ساتھ خضوع، خشوع، محبت اور سمجھ کے ساتھ پڑھ چکیں تو دعا ضرور مانگیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں، اللہ پاک ہماری زبان تیری کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے مجھے توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں۔ خدایا مجھے اس کی سمجھ دے، مجھے اس کے مفہوم و معنی کی معرفت بخش اور اس کے عجائبات کو پانے کی نظر عطا کر، اور جب تک زندہ رہوں مجھے توفیق دے کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اتنی ہی محبت اور انہماکی سے احترام اور آداب اور محبت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک پڑھتے جائیے کہ ادب میں ہی ساری زندگی ہے، ادب ہی ہے جو ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے آج سے اسی خشوع اور محبت کے ساتھ کلام الہی کو پڑھتے جائیے۔ ملتے ہیں اسی طرح اپنے ایک اور بہترین سے خوبصورت سے ٹپ کے ساتھ کہ جس سے ہماری زندگی بن جائے گی خوبصورت اور قرآن اور سنت کی روشنی کے مطابق۔ عائشہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔